الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. فإذا قضيتم الصلاة، جب خوف کی حالت میں تم نماز پڑھ چکو یا عام زندگی میں بھی نماز پڑھ چکو، فإذا قضيتم الصلاة، جب تم نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو. اللہ کو کیا کرو؟ نماز بذات خود اللہ کی یاد ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرو. ہم سلام پھیر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے تھے. تو اگرچہ آج ہمارے یہاں کچھ دوست ایسے ہیں جو سلام پھیر کے ان کو اتنا اونچا پڑھتے ہیں جیسے کوئی نعرہ لگا رہے ہو، بہت زور سے کہنے لگ گئے. ہمارے یہاں جو اپنے اپنے مسلکوں کے تعارف کی جو چیزیں آ گئی نا، وہ غلط آ گئی. سلام پھیر کے ہماری مسجد میں تقریباً جتنی آواز سے کہتے ہیں یہ صحیح آواز ہے. حضور علیہ السلام سلام پھیرتے تو اللہ کے نبی استغفر اللہ اور اللہ اکبر اتنی آواز سے کہتے کہ ساتھ والوں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی نے نماز مکمل کر لی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کر لیا، نماز. اور اب میں سنتا ہوں کہ بعض دوستوں کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کونے میں نماز پڑھ کے وہ اتنی زور سے کہتے ہیں کہ اس کونے والے کو آواز جاتی ہے. تو جو ایک کنار کے فاصلے میں آواز جائے تو بھائی وہ تو نعرہ ہی ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، نعرہ ہو گیا. بہرحال جب تم فإذا قضيتم الصلاة، جب تم نماز ادا کر چکے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہو کر بھی، قعوداً بیٹھنے کی حالت میں بھی، وعلی جنوبکم لیٹے، ہر حالت میں. یہ محاورہ ہے، ہر وقت اللہ کو کیا کرو. آپ سارے حضرات جانتے ہیں اللہ کے ذکر کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا. اور میں یہ بات اب کچھ عرصے سے میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ ہم غلط فہمی کا، اور ہم بچپن میں خود بھی اس کو غلط سمجھتے تھے، یعنی سمجھ نہیں تھی نا. وہ تو جب پھر آگے پڑھنے پڑھانے میں آئے پھر اس بات کی، بچپن میں ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ذکر اللہ جو ہے بس وہ وہی ہے کہ آپ تسبیح لے کے ایک جگہ بیٹھے بس وہی ذکر اللہ. نہیں بھائی، یہ پانچ کی پانچ نمازیں افضل الذکر ہے. سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ 5 نمازیں. حج اول تاخیر اللہ کا ذکر ہے. اگر قدم قدم پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرنے کو جی چاہا، دل میں خیال آیا یار اس پر میرا اللہ ناراض ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے ڈر کے اپنا قدم روک لیا، تو بھائی اللہ کی یاد نہیں، یہ تو اعلیٰ ترین اللہ کی یاد ہے. اس لیے ذکر اللہ کی کوئی شکل متعین نہیں ہے. ذکر اللہ کی کوئی شکل، کسی بھی طرح اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کا ذکر کر لو. نمازیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، کلمہ ہے، درود شریف بھی بذات خود ذکر اللہ ہے. درود شریف بھی بھائی بذات خود کیا ہے، ذکر اللہ ہے. اس لیے فرمایا فاذکروا اللہ، اللہ کو. وہ میں نے پہلے بھی اس کی قیمت پر وضاحت کی ہے. بعض اولیاء اللہ نے اپنے تجربوں سے، بھائی میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنے، ہم لفظ سمجھ کے بولتے ہیں، جو کسی بھی موضوع کا مرکزی لفظ ہونا اس کو پکڑ لیتے ہیں، چونکہ ساری بحث اسی پر ہوتی ہے. بہت سارے بزرگوں نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا
کہ اگر اس طریقے سے ذکر کیا جائے تو دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے. تجربے سے انہوں نے اپنے متعلقین کو اس طرح ذکر کا کہا کہ ایسے ذکر کرو، اس سے دل پر زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے. وہ صرف تجربہ تھا، وہ صرف ایک طریقہ تھا، مقصد نہیں تھا بھائی، مقصد نہیں تھا. بعد میں پھر وہ چونکہ جس بزرگ نے تجربے کیے وہ بڑے بڑے عالم بھی تھے، شرعی حدود کو سمجھتے تھے. بعد میں پھر جاہل مریدین آ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی بس اسی طرح سے ذکر کرنا ہے، اسی طرح سے وہ سانس بند کر کے ذکر کرنا ہے، دل سے ہی کرنا ہے، گردن یوں ہی مارنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. میں عرض کر رہا ہوں ذکر اللہ کی کوئی کیفیت اسلام میں متعین نہیں ہے. جو ذکر کرنا چاہیں، جس وقت کرنا چاہیں اور جس طرح کرنا چاہیں، جتنا کرنا چاہیں شریعت کا. یہاں یہ جو ہے نا قیام و قعود و علی جنوبکم، بس چوتھی حالت ہے انسان کی. انسان یا لیٹا ہے یا بیٹھا ہے یا کھڑا ہے. کوئی انسان ان تین حالتوں سے علاوہ نہیں ہے کہ اڑ رہا ہو، ٹیڑھا ہو، نہ اٹھا ہو، نہ بیٹھا ہوا ہو. ایسے رہ سکتا ہے انسان؟ انسان کی تین ہی حالتیں ہیں، یا یہ لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، چوتھی حالت نہیں ہے. تو قرآن نے یہ جو تینوں حالتوں کو بیان کر دیا، مانا یہ ہے کہ ہر حالت میں کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم، پھر جب خوف ختم ہو جائے، تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، فاقیموا الصلاۃ، پھر عام طریقے پر نماز کو ادا کرو. پھر عام طریقے پر بھائی کیا کرو؟ نماز کو. کیوں؟ ان الصلاۃ كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز كانت على المؤمنین، ایمان والوں پر، کتابا موقوتا، طے شدہ وقت پر ہے. اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. کچھ دوست پوچھ بھی رہے تھے کہ دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا جا سکتا ہے تو کب کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو بھی ذرا وضاحت سے سمجھ لیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہم اس مسئلے کو یاد رکھیں. قرآن کریم نے فرمایا کتاب موقوتا، ہم نے ایمان والوں پر یقیناً نماز جو ہے وہ مومنین پر مقررہ وقت پر ہے. کانت، اور بھئی آگے کیا ہے؟ موقوتا، نماز کے اوقات ہیں. اسی لیے حضور علیہ السلام جب نماز فرض ہوئی، حضرت جبرائیل، حدیث امامت جبرائیل مشہور حدیث ہے، ساستہ میں تقریباً بہت ساری جگہ اللہ کے نبی کو آ کے بتایا. پہلے دن نمازیں پڑھ کے بتائی، پھر اگلے دن نماز پڑھ کے بتائی، اوقات کی حد بندی کی. نماز ایسا فرض ہے جس کا طے شدہ وقت ہے، اس وقت سے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. آیا کسی مجبوری میں دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ذرا چونکہ یہ فقہی ویسے ہوتی ہیں، ذرا باریک ہوتی ہیں، توجہ رکھیں گے تو بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس پر پوری امت کا اتفاق و اجماع ہے. پوری امت میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا. اس میں کسی کا کوئی اختلاف. جن حضرات نے حج کیا ان کو پتا ہے کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر مغرب آپ عرفات میں پڑھ نہیں سکتے. عرفات میں پھر جس وقت وہ گولا توپ کا چلاتے ہیں، عرفات سے نکل کر سب نے جانا ہے مزدلفہ. عشاء جا کے، مغرب جا کے عشاء کے ساتھ مزدلفہ میں پڑھیں گے. اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں جمع کرنا. چونکہ احادیث مشہورہ ہے، امت کا اجماع ہے. اور حدیث مشہور، اگرچہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نماز مقررہ وقت پر ہے، لیکن احادیث مشہورہ اور اجماع جب آ جائے، پوری امت اس پر متفق ہے حضور اور صحابہ کے زمانے سے کہ عرفات اور مزدلفہ میں، عرفات میں ظہر اور عصر، اور بھائی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہوگی. تو اس کے علاوہ آیا کبھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات
عذر کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے 2 باتیں، سفر میں کیا جا سکتا ہے 3 باتیں، حضر میں اپنے مقام پر کیا جا سکتا ہے 4 باتیں۔ ان کی تھوڑی تھوڑی ذرا تفصیل سمجھ لیجیے۔ آیا عام حالت میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ اگر عام حالت میں اپنے مقام پر 2 نمازوں کو جمع کرنا کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث میں اس کا ذکر ہے اس میں مطلقاً جمع کا ذکر ہے، وضاحت نہیں کہ جمع کیسے کرتے تھے۔ جمع کی 3 شکلیں بنتی ہیں بھائی، جمع کی کتنی شکلیں بنتی ہیں؟ ایک ہے پہلی نماز کو دوسری کے ساتھ لے جانا، جیسے آپ ظہر کو لے گئے عصر کے ساتھ اور مغرب کو لے گئے کس کے ساتھ؟ اس کو علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے جمع تاخیر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توجہ کیجیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع تاخیر۔ ایک ہے آگے والی نماز کو پیچھے لانا، عصر کو ظہر میں لے آنا اور عشاء کو مغرب کے ساتھ لے آنا، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، اپنی جگہ سے نماز کو پہلے لانا۔ اور ایک ہے جمع سوری، دیکھنے میں جمع اور حقیقت میں نماز اپنے وقت میں۔ وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے کرتے آخر پر لے جاؤ، جب ظہر کا وقت بالکل آخر میں آ جائے ظہر کو اس وقت پڑھو اور عصر کو اپنے شروع میں پڑھ لو۔ ایک نماز کو آخر میں لے گئے اور دوسری نماز کو بھائی کہاں لے آئے؟ شروع میں لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ دیکھنے کے اعتبار سے 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے 2 نمازوں کو جمع کرنا نہیں ہے۔ ایک اپنے وقت کے آخر میں ہے، دوسری اپنے وقت کے شروع میں۔ یہ 3 طرح ہے۔ آیا کون سی جمع جائز ہے؟ کون سی جمع جائز ہے؟ اس میں اہل علم کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے یہاں ہر طرح کی جمع جائز ہے۔ ظہر کو عصر کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور عصر کو ظہر کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، اور سفر میں بھی لا سکتے ہیں، حضر میں بھی لا سکتے ہیں، بغیر عذر کے بھی لا سکتے ہیں، جس طرح چاہیں کریں۔ اگر اس طرح کیا جائے تو یہ عمل قرآن کریم کے خلاف ہے اور احادیث کے خلاف ہے۔ مثلا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا۔ دوسری دلیل نماز خوف ابھی گزری ہے۔ اب خوف کا وقت ہے، خوف کا وقت ہے، تو قرآن یہ کہہ دیتا کہ جب تمہیں ڈر ہو نماز کو فی الحال نہ پڑھو، اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لینا یا پہلے پڑھ لینا۔ نماز خوف خود بتا رہی ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ دوسرا نسائی میں اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کبھی بھی نمازوں کو جمع نہیں کرتے تھے۔ میں ڈر ڈر کے بات کرتا ہوں یار، میری ایک تو مشکل ہوتی ہے، میں اتنی بات میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات میں۔ اب ذرا دیکھیے کہ اگر نمازوں کو کس طرح جمع کرنا ہے، نمازوں کو کس طرح جمع کرنا ہے، جو جمع سوری ہے اس طرح جمع کی جائے تو کوئی حدیث کسی آیت کو چھوڑنا لازم نہیں آتا۔ آپ کیا کیجئے، ظہر کی نماز کو آخر میں لے جائیں اور عصر کی نماز کو کہاں لے آئیں۔ یہ سب، اور خود اہل حدیث حضرات نے بڑے بڑے علماء نے اس کی تائید کیا کہ یہ سب سے بہترین شکل ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کسی حدیث کو چھوڑنا لازم نہیں آتا۔ اہل حدیث حضرات کے جو بڑے بڑے اہل علم ہیں انہوں نے کہا کہ یار جمع سوری جو ہے یہ نمازوں کو جمع کرنے کا ایسا طریقہ ہے اس میں کسی آیت اور کسی حدیث کی مخالفت لازم نہیں آتی، باقی سب میں آتی ہے۔ مثلا اگر بارش ہو گئی، آپ نے عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، لوگ پہلے بھی پڑھ لیتے۔ میں نے ایک مسجد میں خود لڑائی دیکھی، تھوڑی سی بارش ہوئی، مولوی صاحب نے کہا کہ عشاء اپنے ساتھ ہی پڑھنی ہے، انہوں نے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لی اور اس کے بعد بارش بند ہو گئی، گھنٹے میں موسم صاف ہو گیا۔ اب وہاں لڑائی ہوگی، وہ لڑائی اتنی بڑی ایک دوسرے کے سر پھاڑ دی مار مار۔ جناب
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت نماز فرض ہو اسی وقت پڑھنی ہے بھائی. ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے ذی الحج میں، وہ کہ یار میرے کو ٹائم نہیں، میں رمضان سے حج کرنا، وہ کر سکتا ہے. ایک آدمی رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی روزے رکھ کے فارغ ہونا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے. یہ تو عقل ہی کے خلاف ہے کہ ابھی ایک حکم آیا نہیں، ایک حکم آیا نہیں، اس کو پہلے ہی پڑھ لو. عشاء کا وقت ابھی آپ پر آیا ہی نہیں، عشاء کو کب پڑھ لو؟ مغرب کے ساتھ پڑھ لو. قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت پر ہے. لہذا جو حضرات نمازوں کو جمع کرتے ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ لے آتے ہیں یا عصر کو ظہر کے ساتھ لے آتے ہیں، وہ ایک تو اس قرآن اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرا ان احادیث کی مخالفت کرتے ہیں. نسائی میں ہے، دوسری جگہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صحیح احادیث ہے، نسائی 3 درجہ کی کتاب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے علاوہ کسی اور جگہ نماز کو جمع نہیں. میری بات سمجھ گئے؟ تو جمع کی 3 شکلیں ہیں. جو حضرات وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ عصر کی نماز ابھی فرض ہوئی نہیں جناب، آپ پہلے کیسے پڑھ چکے. اور جن احادیث میں اس کا ذکر ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی جمع کرتے، اور جن جن احادیث میں نماز کو جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری ہے، حقیقی نہیں ہے. بھائی جمع سوری سمجھ پائیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی 2-3 شہادتیں بڑی مضبوط ہیں. پہلی شہادت سب سے بڑی یہ ہے، بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، جتنی احادیث میں جمع کا ذکر ہے وہاں شکلاً ظاہراً جمع کرنا ہے، حقیقتاً جمع. مغرب کی نماز کو لیٹ کر لو، آپ سفر میں ہو، بارش ہے، مغرب کی نماز کو کیا کر لو؟ لیٹ کر لو. جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گیا نا، آپ وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے، 10 منٹ میں مغرب کی نماز پڑھی جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. آپ عشاء کو شروع میں پڑھ لو. اب دونوں اس کو دیکھنے میں جمع کیا ہے، نہ قرآن کی آیت کی مخالفت لازم آئی، نہ احادیث کی مخالفت لازم آئی، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ فٹ بیٹھ گئی. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. جمع سوری ہی احادیث میں جہاں جہاں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نماز کو جمع کرتے تھے وہاں جمع سوری مراد ہے. اس کی میں 2 دلیلیں آپ سے عرض کروں گا. پہلی دلیل، صرف ان نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے جن نمازوں کا ٹائم آپس میں ملتا ہو. بھائی میری بات کو غور کیجیے ذرا. ان نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے جن نمازوں کے ٹائم آپس میں، بھائی ظہر اور عصر کا ٹائم ملتا ہے. حدیث میں ان کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے سفر میں مجبوری میں جمع کیا. تبوک کے سفر میں اس کا ذکر ملتا ہے، سارے محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، عصر اور مغرب کا ٹائم ملتا ہے؟ نہیں ملتا. درمیان میں 15 منٹ کون سے آتے ہیں جس میں نماز جائز ہے؟ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ کسی حدیث میں مغرب اور عصر کو جمع کرنے کا ذکر نہیں ملتا. کسی حدیث میں فجر کو اور ظہر کو جمع کرنے کا ذکر نہیں ملتا. کسی حدیث میں عشاء اور فجر کو جمع کرنے کا ذکر، ساری احادیث میں 4 دن سے میں نے دوبارہ ساری کتابیں کھول کے اس چیز کو دوبارہ دیکھا. جتنی بھی نمازوں کو جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ یا ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی ہیں یا مغرب اور، کسی بھی حدیث میں عشاء اور فجر کو، فجر اور ظہر کو اور عصر اور مغرب کو جمع کرنے کا ذکر ہے. چونکہ یہ نمازیں وہ ہیں جن کے درمیان میں ایسا وقت آتا ہے جس میں کوئی نماز اگر ان کے ٹائم کی حدود آپس میں ملتی نہیں ہے. اس سے خود پتہ چلا کہ جن احادیث میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک کو آخر پر لے جاؤ اور دوسری کو. دوسری سب سے مضبوط دلیل یہ ہے جو میں نے عرض کی. نمبر 2، بہت سارے صحابہ کا عمل اس پر دلیل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو بہت حضور کی سنت پر بہت حریص تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. مؤذن نے کہا جی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو. فرمایا ٹھہر جاؤ. کیا فرمایا؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت مانگی، ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت مانگی، ٹھہر جاؤ.
جس وقت ظہر کا وقت بالکل آخر پر چلا گیا پھر ان سے فرمایا کہ اذان دو. اذان دے کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کچھ منٹ بیٹھے رہے، کچھ منٹ، اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا. مؤذن کو کہا چلو اب دوبارہ اقامت کرو، اب ہم عصر پڑھتے ہیں. اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عصر پڑھتے ہیں. تو اب ساری میری بات کا حاصل یہ ہے، دو نمازوں قرآن کریم نے ہر نماز کا وقت متعین کیا ہے. نماز ایسا فریضہ ہے جس نے اپنے وقت ہی پر ادا ہونا ہے. قرآن کی یہ آیت بالکل صریح ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی دو نمازوں کو جمع نہیں کیا. جن احادیث میں نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے، جمع کی تین شکلیں بنتی ہیں. ایک ہے پہلے والی نماز کو پیچھے لے آؤ، عصر کو ظہر سے لے آؤ. یہ تو بالکل ہی عقل کے خلاف ہے کہ جناب ابھی عصر کی نماز فرض ہوئی نہیں تو پہلے کیسے کر سکتے ہیں، ابھی عشاء کی نماز فرض ہوئی نہیں اس کو وقت سے پہلے کیسے پڑھ سکتے ہیں. ایک ہے پہلے والی کو دوسری کے ساتھ لے جائے. اگر اس پر عمل کرے تو قرآن کی آیت کی مخالفت ہوتی ہے اور احادیث کی مخالفت ہوتی ہے. کس کی مخالفت ہوتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہے کہ نمازوں کو سفر میں مجبوری میں جو جمع کرنا ہے وہ جمع یہ ہے کہ ایک نماز کو اپنے وقت پر آخر میں لے جائیں اور ایک کو شروع میں لے آئیں. جب اس طرح جمع کریں گے نہ قرآن کی آیت کی مخالفت لازم آتی، کسی بھی حدیث کی مخالفت لازم نہیں آتی. اور خود ہمارے جو حضرات دوسری طرح نمازوں کو جمع کرنے کے قائل ہیں وہ خود اس کے معترف ہیں کہ یہ جو جمع سوری والی شکل ہے یہ ایسی زبردست شکل ہے کہ اس میں کسی آیت اور کسی حدیث کی مخالفت کرنا لازم نہیں آتا. تو بھائی ہمارے یہاں جو تھوڑی سی بارش ہوگی دو نمازیں اکٹھی پڑھ لو، یہ نماز بالکل نہیں ہوتی ہے، غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ باقی ایک بات آپ سے عرض کروں، حالت حضر میں یعنی اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے محلہ میں رہتے ہوئے تھوڑی سی بارش پر نماز جمع کر لینا یہ تو سیدھے سے جائز نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جہاں نمازوں کو جمع کیا وہ ہے سفر میں. بھائی وہ کہاں ہے؟ سفر میں. ہاں مقام پر اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے کہ شدید بارش ہوئی، حضور نے فرمایا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ، اپنے اپنے گھروں میں کیا کر لو. جب شدید جمع نہیں کر سکتے گھر میں پڑھ سکتے. بس ہمارے یہاں شدید بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، اگر سارے جو راستے ہیں ٹھہرا ہوا ٹھنڈا پانی ہے، گندا پانی ہے اور تیز بارش ہو رہی ہے، مسجد تک پہنچے تو سارے بھیگ جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے. اب یہ شدت ہے تو بھائی حکم کیا ہے کہ نماز کہاں پڑھ لو؟ اپنے اپنے گھر میں پڑھ لو، اپنے اپنے گھر میں پڑھ لو. ایسا نہیں ابھی بارش ہو رہی ہے چلو جی دو نمازیں اکٹھی پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. لوگ پتہ نہیں اہمیت نہیں نماز کی اتنی دین میں آزادی پیدا کر دی ہے. بہرحال میں اسی پر عمل کرتا ہوں بھائی، میں اسی پر عمل کرتا ہوں. مثلا مجھے اگر 12 بجے لاہور جانا ہے یا کہیں جانا ہے تو میں ظہر کو لیٹ کرتا ہوں. میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، مجھے پتا نہیں وقت کیا ہے ظہر کے، میں سمجھانے کے لیے وقت کہہ رہا ہوں. مثلا اگر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:30، جب ختم ہو رہا ہے تو میں 3:15 3:20 تک اگر وضو نہ ہو تو 3:15 تک سفر کرتے رہتے. جب 3:15 ہو گئے کسی جگہ رکے، وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھ لی. وضو کرتے آتے جاتے مسجد میں تقریباً 3:30 کے قریب لگ جاتے. اب 2 رکعتیں پڑھ لی ظہر کی. اب عصر کا وقت شروع ہونے میں کتنے منٹ باقی ہیں؟ یا 2 منٹ ہوتے ہیں یا 4 منٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی 3 منٹ انتظار کیا اور 3 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر پڑھ لی. کیا پڑھ لی؟ اب ہم نے ظہر پڑھی ہے ظہر کے وقت میں، عصر پڑھی ہے. نہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت، کسی بھی حدیث کی مخالفت لازم نہیں ہے. اچھا میں کیا کرتا ہوں، عصر پڑھ کے آگے چل پڑے. اب بڑا دورانیہ مل گیا. ہم عصر شروع میں 3:35 پہ ہم عصر پڑھ چکے ہیں. اب 3:30 4:30 5:30 مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کو لیٹ کیا. اب مغرب کو کیا کیا؟ لیٹ کے سفر کر رہے ہیں کرتے رہو مغرب کو لیٹ کرو. بطور مثال مجھے دو ٹوک ٹائم کا پتہ نہیں ہے، اگر مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے 6:30 تو آپ سفر کرتے رہو. میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، اگر 6:30 ختم ہو رہا ہے تو آپ سفر کرتے رہو.
اب آپ نے ظہر اثر پڑھ لی تھی 3:30، اب آپ کو بہت وقت مل گیا سفر کا، 3:30، 4:30، 5:30، 6:30. جب دیکھا 6:30 ہو رہے ہیں اور اب آخری 15 منٹ آ گئے ہیں مغرب میں، تو اس وقت رکو، وضو کرو. آپ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوں گے، عشاء کے وقت شروع ہونے میں 2-4 منٹ رہ جائے گا. عشاء کو پڑھ لو، 6:30 کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوگا تو عشاء کو پڑھ لو. اب آپ نے عشاء کو اب نہ قرآن کی آیت کی مخالفت، نہ کسی حدیث کی مخالفت، اور نمبر 2 تمام آیات اور احادیث پر عمل ہو گیا اور سفر میں آسانی بھی ہوگی. سفر میں تو بھائی میری ساری بحث کا حاصل یہ ہے، قرآن نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے، احادیث میں مقرر ہے. ہمارے یہاں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے دوست لوگ 2 نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. شدید بارش میں نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے. سفر میں 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. اس کے جمع کرنے کی یہ شکل ہے، جن احادیث میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے ان میں سے جمع کی یہ شکل ہے جس شکل کا میں نے اشارہ کیا. اس جمع کی 2 مضبوط دلیلیں ہیں کہ صرف احادیث میں انہی نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ملتا ہے جن کے ٹائم آپس میں ملتے ہیں. کسی حدیث میں عشاء اور فجر کے جمع کا ذکر نہیں، کسی حدیث میں فجر اور ظہر کے جمع کا ذکر نہیں، کسی حدیث میں عصر اور مغرب کو جمع کرنے کا ذکر نہیں. جہاں جہاں احادیث میں جمع کا ذکر ہے، ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا ذکر ہے چونکہ دونوں کے ٹائم ملتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کا ذکر ہے چونکہ دونوں کے ٹائم ملتے ہیں. صرف ان نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے جن کے ٹائم آپس میں ملتے ہیں تاکہ ایک کو آخر میں ایک کو شروع میں لا کر اس پر عمل کیا جا سکے. بھائی میری بات سمجھ گئے؟ میں نے تو بھائی جتنا زور میرے اندر تھا میں نے بتا دیا. اب جی کہیں گئے ہوئے ہیں، جی گھر آئے ہیں، جی تو آخری ٹائم ہے اس کا جو جی نماز کا، جی تو ویسے ہم گھر پڑھ سکتے ہیں پھر تو؟ نہیں، گھر میں نہیں پڑھ سکتے چونکہ کوئی مجبوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں. بس آپ مثلا آپ کہیں لاہور سے گھر پہنچتے پہنچتے آپ 3:15 گھر پہنچے، لیٹ والی پڑھ لیں. ہاں تو آپ ظہر پڑھ لیں. اور لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگ اس طرح موجودہ عرب علماء اب فتویٰ دے رہے ہیں کہ فٹ بال، یہ پتہ نہیں ان میں سے کن کا فتویٰ، ہاں مجھے یاد آ گیا، چلے میں نام نہیں لیتا. ان کا یہ ہے کہ فٹ بال کے طلباء نے کہا جی ہمارا میچ ہوتا ہے، ہم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں. ان کا ہم کر سکتے ہیں. فٹ بال کے میچ کے لیے 2 نمازوں کو کیا کر سکتے ہو؟ تو یہ تو بھائی مذاق ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ مذاق ہو گیا. ایک صاحب نے کہا جی میں ملازم ہوں، میرا مسئلہ ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کرو، 2 نمازیں کیا کر لیا کرو. بھائی قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز جو ہے ایمان والوں پر اس کا وقت طے ہے. آگے ایک آیت کا ترجمہ مسعودی دیکھ لیجیے، اس کا کوئی ساری تشریح پیچھے آگے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، تم لوگوں کے مقابلے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون فانہم، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، فانہم یعلمون، تو ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں پہنچتا ہے، اس لیے دشمن کے مقابلے پر ڈٹ کر رہو. وترجون من اللہ، تم تو اپنے اللہ سے پر امید رہتے ہو. ما لا یرجون، ان کافروں کو تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جل جلالہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ.